الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ کل جو حدیث چل رہی تھی اس میں دو باتیں تھیں، ایک تو کون سی چیز سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہے، اور دوسرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز ہے جو جنت میں داخل کرے گی۔ تو پہلے جو اس کا تفصیل سے بیان ہوا، دوسرا جو یہ ہے کہ کون سی چیز ہے کہ جو سب سے زیادہ جنت میں لوگوں کو داخل کرے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق۔ یہ دو باتیں یہاں بھی آپ نے ارشاد فرمائی، اوپر بھی دو باتیں فرمائی تھیں، یہاں بھی دو باتیں فرمائیں۔ تقوی حقیقت میں وقایہ کو ہی کہتے ہیں، یعنی جہنم سے اپنے آپ کو بچانا، جہنم کے لیے ڈھال تیار کر لینا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال تیار کر لینا۔ تو یہ تقوی جو ہے یہ فی نفسی ہی دیکھا جائے تو یہ جہنم سے بچنے کا ہی راستہ ہے۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے جو آدمی کو جہنم سے بچائے گی، اور ظاہر ہے جو جہنم سے بچائے گی تو جنت میں داخل کرے گی۔ اور اس میں جو مراتب عرض کیے جا چکے ہیں پہلے، وہ جتنے مراتب بڑھتے چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی جنت میں اس کے مراتب کو بڑھاتا چلا جائے گا، اور کے درجات بڑھاتا چلا جائے گا۔ تو یہ تقوی کی جو زندگی ہے، تقوی کی جو صفت ہے، یہ سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی، اس لیے کہ یہ ایک جامع صفت ہے جس میں تمام حرام کاموں سے بچنا، تمام مکروہات سے بچنا، اس سے آگے بڑھ کر، اور اس سے آگے بڑھ کر ان تمام باتوں سے بچنا جو مباح ہے لیکن کچھ نہ کچھ اس میں حرج ہے۔ حدیث میں یہ بات آتی بھی ہے کہ جس چیز میں حرج ہے، جس چیز میں حرج نہیں ہے اس کو چھوڑ دو اس چیز سے بچنے کے لیے جس میں حرج ہے۔ آدمی بہت سارے کام کر رہے ہیں، کیا حرج ہے، اور کر لیتا ہے اور اس میں تعبیر کر لیتا ہے۔ تو حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ مزاج بنائے گا، تعویلی مزاج، کیا حرج ہے، تو ان چیزوں میں پڑ جائے گا جس میں حرج ہے، آدمی بھی گناہوں میں پڑ جائے گا۔ تو تقوی کی جو زندگی ہے وہ گناہوں سے بچنے والی زندگی، وہ نیک اعمال کرنے والی زندگی، عقائد سے لے کر عبادات و معاملات و معاشرت تک جو ہمیں اسلام کا نظام دیا گیا ہے، جو ایک پورا دستور زندگی ہے، وہ پورا کا پورا اختیار کیا جائے تو یہ اعلیٰ درجے کا تقوی ہے۔ اور ظاہر ہے جب یہ تقوی ہوگا تو کیا آدمی جہنم میں جائے گا؟ یقیناً ایسا شخص جنت میں جائے گا، جبکہ تقوی میں اندر کی جو صفات ہیں، باطنی صفات ہیں، وہ بھی داخل ہیں، اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے۔ بہت خوبصورت زندگی دیکھنے والے سمجھتے ہیں اللہ کا ولی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ وہ اس میں وہ کر رہا ہے، یعنی دکھاوا کر رہا ہے، بہروپیہ پن دکھا رہا ہے، بہروپیہ بنا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو منافق ہے، وہ تو منافق ہے۔ تقوی کی ہلکی سے ہلکی خوشبو بھی اس کے اندر نہیں، اس کا شمع بھی نہیں تقوی کا، جس کے اندر یہ خیال آیا کہ وہ جو بزرگی کا اظہار کر رہا ہے وہ اظہار دوسرے خیال سے کر رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، تو بہروپیہ ہے، وہ منافق ہے۔ تو بھائی یہ تقوی کی جو صفت ہے یہ سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی صفت ہے، اس لیے کہ آدمی ایسے اعمال اس میں کرتا ہے کہ اس سے گناہوں سے بچتا ہے، اور وہ اس کو جہنم سے بچانے والے اعمال ہوتے ہیں، اور جب جہنم سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور تفصیلات آ چکی۔ دوسری جو صفت بیان کی گئی وہ حسن الخلق کی، اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق کے بارے میں بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے لیکن یہ کوئی زیادہ قرب الہی کا ذریعہ نہیں۔ قرب الہی کا ذریعہ زیادہ لوگ سمجھتے ہیں آدمی خوب نمازیں پڑھے، خوب تلاوت کرے تو اللہ سے قریب ہو، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو قریب ہوتا ہے، بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ ان چیزوں سے قریب ہوتا ہے جس میں ایک بندہ دوسرے اپنے بھائی کی فکر کرے، اخلاق برتے، ایثار سے کام لے۔ جو حدیث بار بار سنائی جاتی ہے، حدیث قدسی، کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہیں کھلایا، میں ننگا تھا تم نے کپڑے نہیں دیے۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے کیا ضرورت؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ یہ معرفت رب کا ذریعہ ہے۔
اسی لیے بات کہتے ہیں کہ عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، اور خدا مل گیا تو جنت تو خدا کی ہے، پھر تو سارا۔ غزنوی کا قصہ مشہور ہے کہ ایک باندی تھی، اور وہ باندی جو تھی بڑی ذہین تھی، اور محمود غزنوی اس کی بڑی قدر کرتا تھا اور قریب رکھتا تھا۔ لوگوں کو حسد ہوا، محمود کو اندازہ ہو گیا کہ لوگوں کو حسد ہے، تو اس نے ایک مرتبہ دربار میں ایک کام یہ کیا، سب کو جمع کرنے کے بعد اس نے بہت سے رقعے تیار کیے، جائیدادوں کے رقعے، اور بڑا دربار کا اعلیٰ قسم کا سامان بھی وہاں رکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک دم سے رقعے ڈال دیے اور اعلان کیا کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی، جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ اب لوگ دوڑے، جلدی جلدی رقعے اٹھا لیے لوگوں نے، اور جو قیمتی سامان تھا اس پہ ہاتھ رکھ۔ باندھی کھڑی رہی تو محمود نے کہا کہ تم نہیں جاتی، تم بھی کسی چیز پہ ہاتھ رکھ دو۔ تو اس نے کہا حضور ایک بات میں پوچھنا چاہتی ہوں، آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں کوئی استثناء تو نہیں ہے؟ یعنی میں جس پہ چاہوں ہاتھ رکھ دوں؟ ہاں جس پہ چاہو ہاتھ رکھ دو۔ وہ آئی اور آ کے محمود غزنوی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ بادشاہ ہمارا سب کچھ ہمارا۔ محمود نے کہا یہ دیکھو اس کی عقل مندی، لوگ کہتے ہیں کہ میں کیوں اس کو قریب کرتا ہوں، یہ اللہ نے جس کو عقل دی ہے وہ ہر ایک کو حاصل نہیں۔ اس نے آگے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا جب بادشاہ ہمارا تو سب ہمارا۔ یہ ہے جب اللہ کسی کا ہو گیا تو اب کیا جنت پھر کس کی ہے؟ کسی اور کی ہوگی؟ جنت تو اللہ کی ہے، جب اللہ کسی کا ہو گیا جنت تو اسی کی ہو گئی۔ یہ شعر جو ہے کہ گلا نہیں جو گریزاں ہیں چند پیمانے، بڑا عجیب غریب شعر، گلا نہیں جو گریزاں ہیں چند پیمانے، نگاہ یار سلامت ہزار مے خانے۔ کیا شعر ہے کہ یہ چند پیمانوں کی کیا قیمت ہے، اگر یہ نہیں ملتے نہ ملے۔ نگاہ یار سلامت ہزار مے خانے، اگر وہ ان کی نگاہ سلامت ہے اور وہ محبت فرماتے ہیں اور وہ توجہ فرماتے ہیں تو ہزار مے خانے، پیمانوں کی کیا قیمت ہے، اللہ تو تمہیں ہزاروں مے خانے عطا کر دے گا۔ تو یہ اصل ہے، جب اللہ سے وہ تعلق ہو گیا اور اللہ کی محبت آئی اور اللہ محبت کرنے لگا تو اب تو سارا کام آسان ہو گیا، اب تو سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ دنیا میں کتنے ہی سخت حالات آئیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر آدمی اللہ سے سچا تعلق پیدا کر لے، جو حقیقی تعلق ہوتا ہے، دل کا تعلق ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی اس کی آئینہ دار ہے، وہ بالکل یہ باتیں نہیں سوچتے تھے کہ کل آنے والے جو مصائب ہیں ہم ان کو کیسے برداشت کریں گے۔ ان کا تعلق اللہ سے ایسا تھا کہ وہ بڑھتے چلے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشہور واقعہ ہے کہ وہ قیروان جب گئے فتح کرنے کے لیے تو وہاں جنگل میں ایک جگہ انہوں نے خیمہ زنی کا ارادہ کیا، تو لوگوں نے کہا حضرت یہاں خیمہ نہ لگائی، یہ جگہ ایسی ہے کہ اس میں جنگلی جانور ہیں اور کیڑے مکوڑے ہیں، اس سے حرج ہوگا اور نقصان ہو جائے گا لشکر کو۔ تو کہنے لگے کہ بھائی یہ جگہ اچھی ہے، ہم تو یہیں خیمہ لگائیں گے، ہم آگے بڑھ کے کیوں خیمہ لگائیں؟ ارے ہم تو اللہ کے نبی کے قاصد ہیں، اللہ کے دین کو لے کر چلے ہیں، تو ہمیں آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جانور جائیں کہیں، ان کو جانا یہ کس کام کے ہیں، یہ کہیں جائیں، ہم تو یہیں خیمہ لگائیں۔ اور پھر انہوں نے کہا ایک صحابی سے یا کسی سے جاؤ اور جا کر اعلان کر دو کہ دیکھو اتنا وقت تمہارے پاس ہے، اور جا کر ڈرنا نہیں، سب سے کہنا اے شیرو چیتو بھیڑیو جو بھی ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ، اگر تم یہاں رہ گئے تو تمہاری یہاں خیر نہیں، ہم تمہاری ضمانت نہیں لیتے۔ لوگ کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ شیرنی اپنے بچے کو دبائے لیے چلی جا رہی، پورا جنگل خالی ہو گیا، پورا جنگل خالی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب کچھ ہے، جنگل بھی اس کا اور جانور بھی اس کے اور انسان بھی اس کے، اور ساری طاقتیں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ یہ طاقتیں جو ہم پر آزمائی جاتی ہیں وہ اس لیے آزمائی جاتی ہیں کہ ہم نے اللہ کی طاقت کا سہارا نہیں لیا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا جو تعلق مضبوط کرنا چاہیے وہ تعلق مضبوط نہیں کیا۔ آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہم نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں وہ کس دل سے کرتے ہیں، کس بے دلی سے جا کر نمازیں پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث میں جو آتا ہے کہ ایک دور آئے گا آخری زمانے میں کہ مسجدیں آباد ہوں گی لیکن وہی خراب من الہدیٰ، لیکن بالکل اس میں خشوع و خضوع رکھنے والے ڈھونڈے جائیں گے تو نہیں ملیں گے، بالکل ویران ہوں گی، دیکھنے میں آباد ہوں گی، حقیقت میں ویران ہوں گی۔ یہ ہمارا جو اللہ سے تعلق ختم ہوتا چلا جا رہا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو بھائیو یہ جو بات فرمائی کہ حسن الخلق، تو یہ حسن الخلق میں بات آج یہ کر رہا تھا کہ آدمی جو خدمت کرتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے، اس سے اللہ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوتی۔
میں تو عرض کرتا ہوں کہ آج کے اس دور میں جو بڑے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، بیچارے مزدور ہیں، سڑکوں سے جا رہے ہیں، ہزاروں لوگ جا رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، اس موقع پر جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ سے قرب کا سامان کر رہے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ ہم نے کام کر لیا یا کوئی مقصد تھا وہ ہو گیا، یہ بیکار کی بات ہے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر یہ کام کیا گیا تو یقیناً اس سے اللہ کی ایسی خاص مدد آئے گی کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ یہ ہر جگہ ہونا چاہیے جہاں سے بیچارے گزر رہے ہیں۔ ابھی مجھے پتا چلا کہ بعض گاؤں کے قریب سے گزرے تو گاؤں والے بھاگ گئے، ارے کیا ڈر ہے، کس چیز کا ڈر ہے؟ یہ بیچارے پرسان حال نہیں ان کا، اور یہ بیچارے ننگے پیر چلے جا رہے ہیں، سروں پر سامان ڈھوتے ہوئے، اور نہ جانے کن کن حالتوں میں۔ جہاں سے گزرے وہاں والوں پر لازم ہے کہ ان کی خدمت کریں، وہ ان کے کام آئیں۔ اور مسلمانوں کو تو میں خاص طور سے یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ان کے لیے ایک بہت بڑا کار خیر، اللہ کی رضا کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں جب یہ کہا گیا کہ ایک بھوکے کو آدمی کھانا کھلا دے تو اللہ کہتا ہے کہ اس نے کھانا کھلا تو مجھے اس کے پاس پائے گا۔ اگر بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے اور پیاسوں کو پانی پلا رہا ہے اور ان کی ضرورت پوری کر رہا ہے تو یقیناً یہ چیز قرب الہی کا ذریعہ بنے گی، اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنے گی، لیکن شرط ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے تو یقیناً یہ چیز حاصل ہوگی۔ تو حسن الخلق میں یہ ساری باتیں داخل ہیں کہ آدمی لوگوں کے کام آئے، ان کے ساتھ اخلاق برتے، اپنے آپ کو ان پر لوگ ان کو ترجیح دے۔ ایسے واقعات حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کے واقعات تو ایسے ہیں کہ نظیر ملنی مشکل ہے۔ یہ یرموک کے مارکے کا جو واقعہ ہے حضرت شیخ الحدیث نے فضائل میں لکھا اور ہے بہت سی کتابوں میں کہ جب وہ آخر وقت پہ پانی پلانے کے لیے ایک صاحب گئے اپنے چچا زاد بھائی کو اور پانی پلانا ہی چاہتے تھے تو قریب سے آہ کی آواز آئی اور یہ محسوس ہوا کہ وہ پانی کی طلبگار ہے۔ تو چچا زاد بھائی آخری وقت ہے اور زخموں سے چور ہے، پیاسے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جا کے پہلے ان کو پانی پلاؤ، پہلے ان کو پلاؤ، ان کے پہلے میں نہیں پیوں گا۔ وہاں پہنچے تو پاس سے آواز آئی، ان کا نہیں، پہلے ان کو پلاؤ۔ اب جب وہاں گئے تیسرے کے پاس تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، واپس دوسرے کے پاس آئے ان کا بھی انتقال ہو چکا، اور جب چچا زاد بھائی کے پاس آئے تو ان کی بھی روح نکل چکی تھی۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ انہوں نے جان دے دی لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ یہ مثال ہے، یہ مثال ہے۔ ہمارا حال یہ ہے افطار میں بیٹھے کہ ہمیں پہلے پانی ملے، ہمیں پہلے پانی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی دسترخوان پر پہچانا جاتا ہے، آدمی دسترخوان پر پہچانا جاتا ہے، وہ دوسروں کو ترجیح دے رہا ہے۔ اور جو حضرات اہل تصوف ہیں، اہل سلوک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تربیت دسترخوان پر ہوتی ہے۔ اس وقت آدمی ایثار کرے، قربانی دے، اخلاق کا مظاہرہ کرے، وہ اس کی ترقی کی بات۔ تو یہ بلند اخلاق جو ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے تو ہزاروں واقعات ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک جگہ سے وہ گزر رہے تھے، ایک باغ سے، انہوں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے اور اس کے پاس روٹی کھا رہا ہے، اور اس کے سامنے کتا منہ پھیلاتا ہے تو آدھی روٹی خود کھاتا ہے، آدھی روٹی کتے کو دے دیتا ہے۔ ان کو محسوس ہوا کیسا ایمان والا اللہ کا بندہ ہے، اپنی مغفرت کا سامان کر رہا ہے۔ اور انہوں نے پوچھا کون ہے؟ پتہ چلا کہ جس کا باغ ہے اس کا غلام ہے۔ وہ باغ والے کے پاس گئے اور باغ والا بھی احترام کرتا تھا کہ نواسہ رسول تشریف لائیں۔ کہ مجھے ایک کام ہے آپ سے، کیا؟ میں آپ کا باغ خریدنا چاہتا ہوں۔ اچھا۔ انہوں نے کہا الحمدللہ، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ قیمت ہے، جو بھی قیمت ہو آپ رعایت نہ کریں، جو قیمت ہو قیمت لیں۔ اور پھر یہ کہا کہ جو غلام ہے اس غلام کو بھی میں خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا بہت اچھا۔ باغ خریدا، غلام خریدا، پیسے ادا کیے، غلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے تمہیں خرید لیا۔ کہا اچھا، اور اس کو خوشی ہوئی کہ اللہ کے رسول کے نواسے نے خرید لیا۔ اور اس نے پھر فرمایا کہ میں نے یہ باغ بھی خرید لیا۔ بہت اچھا۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا اور یہ باغ میں نے تمہیں ہدیہ کیا۔ یہ ادا ان کو ایسی پسند آئی اس کی، یہ جانور کے، اور یہ لوگ سمجھتے نہیں بات کو۔ اللہ کے رسول صاحب جب یہ فرما دیں کہ ایک باغ ایک زانیہ عورت کی مغفرت صرف اس لیے ہو گئی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ کوئی انسان کو پانی پلا رہا ہے، پیاسے انسان کو پانی پلا رہا ہے، اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے گناہگاروں کے لیے، تو گویا کہ اللہ کے یہاں سے مغفرت کے پروانے لینے کا ایک بہترین موقع ہے خدمت کے ذریعے سے۔ تو یہ اخلاق کی بلندی اور ایثار یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی اگر ان کو اختیار کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ دنیا بھی دیتا ہے، اس سے اللہ دنیا بھی دیتا ہے، اور آخرت کی کامیابیاں تو اللہ نے بہت کچھ اس میں رکھی ہیں۔ حیرت کی بات ہے بعض مرتبہ یہ دنیا دار لوگوں کے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر حسین جو ہیں ہندوستان میں صدر جمہوریہ گزرے ہیں، ان کا عجیب واقعہ میں سنا، حیرت ہوئی ہمیں۔
کہتے ہیں کہ صدر جمہوریہ ہونے کے بعد کیا، اس سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے، وہ بڑے عہدوں پر رہے، گورنر بھی رہے اور کیا کیا رہے، تو ان کی کوئی قریبی رشتہ دار تھے، وہ بیچارے بہت غریب تھے، انہوں نے آ کر کہا ڈاکٹر صاحب تو بڑے آدمی، میرا جی چاہتا ہے آپ کی دعوت کریں، تو ضرور ضرور میں ضرور آپ کے آؤں گا، آپ تو ہمارے عزیز ہیں، میں کچھ بھی ہو جاؤں لیکن رشتہ رشتہ ہے۔ وقت طے ہوا، اتفاق یہ ہوا کہ جو وقت طے ہوا تھا ان کو کوئی ضروری سرکاری مصروفیت پیش آ گئی، وہ نہیں جا سکے، انہوں نے کہلوایا کہ میں اس وقت نہیں آ سکتا، میں دوسرے وقت آؤں گا، جو کھانا تم نے پکایا وہ رکھنا، میں آ کر کھاؤں گا۔ وہ دوسرے وقت گئے، انہوں نے جا کہا کہ بھئی مجھے شرمندگی ہے لیکن میں تمہارے آیا، جو بھی تم نے پکایا میرے لیے وہ لے آؤ میں کھاؤں۔ غریب لوگ تھے جو اس وقت پکا لیا، دوبارہ پکانا مشکل تھا ان کے لیے، انہوں نے کس طرح محفوظ کر کے رکھا تھا، لے آئے، انہوں نے بہت مزے لے کے کھانا کھایا، کباب تھے اور کھائے اور بہت تعریف کی، کباب بہت ہی مزیدار ہے، تم نے کیا خوب کھانا پکایا۔ جب پورا کھا لیا، کباب ختم ہو گئے، کہا اور کباب ہیں کیا؟ وہ بہت سے خوش ہوا، ڈاکٹر صاحب کو ایسے پسند آئے، وہ گیا اور لے آیا، کچھ 6 بچے تھے، کہا اور بھی بچے ہوں تو اور لے آؤ، کہ ڈاکٹر صاحب تو ختم ہو گئے۔ کھانا کھا لیا انہوں نے، جب چلے گئے تو عجیب بات، وہ جا کر دیکھا اس نے کباب کا ایک ٹکڑا بچا رہ گیا تھا، اب اس نے جو کھایا تو محسوس ہوا کہ یہ بالکل سڑ گیا ہے، بالکل سڑ گیا ہے اور کھانے کے لائق نہیں بچا۔ اس کو حیرت ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب اس کی ایسی تعریف کر رہے تھے کہ جتنے کباب ہیں لے آؤ میں کھا لوں گا۔ تو اندازہ یہ ہوا کہ اس کو رسوائی سے بچانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا کہ اگر ہم نے کچھ تو کھا ہی لیا ہے، اب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ سڑ گئے کباب تو بہت شرمندہ ہوگا، تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کباب جتنے بچے ہوں سب لے آؤ تاکہ وہ سارے کے سارے کھا لیں اور پھر ان کی جو بھی گت بنے لیکن وہ رسوائی سے بچ جائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، کسی کو رسوائی سے بچانے کے لیے مشقت اٹھانا، اور یہاں تک ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کسی دوسرے کو رسوائی سے بچانے کے لیے اپنے کو رسوا کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے پاس ایسی عنایتیں فرماتا ہے اور ایسی ان کو ترقیاں ہوتی ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ آج تو آدمی اپنی عزت کے لیے دوسروں کو بے عزت کرتا ہے، اپنی عزت کے لیے دوسروں کو نہ جانے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ یہ خالص غیر اسلامی نظام ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام تو ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا سکھاتا ہے، اور اس کو عین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیا گیا ہے، اور یہی طریقہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے اختیار کیا۔ تو یہ اخلاق کی بلندی، ایثار، دوسروں کے کام آنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی، اس لیے کرے گی کہ جو واجب جہنم ہو چکے، ان کی جنت جہنم کا جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا، لیکن بعد مرتبہ ان کی ایک ایسی نیکی اللہ ایسی قبول فرما لے گا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس کے مقابلے میں بد اخلاقی، بد خلقی اور بڑائی، یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، انتہائی۔ یہاں تک دعوت کے کاموں میں بھی بدخلقی نہیں ہونی چاہیے، اخلاق کی بلندی ہونی چاہیے۔ ایک واقعہ جو حدیث میں آتا ہے، میں اسی پر اختتام کرتا ہوں، اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، کہ 2 دوست تھے، ایک بہت دیندار تھا اور ایک بیچارہ گناہ ہوتے تھے، اس سے برائیاں ہوتی تھی، تو دیندار بار بار اسے کہتا ٹوکتا تھا، میاں ایسا غلط سب کام مت کرو۔ کہتے کہتے ایک دن اس کو بس غصہ آیا، اپنے کو بڑائی کا احساس کبھی ہو جاتا ہے کہ میاں تم کبھی جنت پہ داخل ہی نہیں ہوگے، تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیے جاؤ گے، اس طرح کچھ کہہ دیا اس نے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں اللہ نے دونوں کو بلایا اور پوچھا اس سے کہ میاں تم نیکی کرتے تھے، بہت بڑائی کا احساس تھا تمہیں نیکی کر کے کہ تم بہت بڑے آدمی ہو گئے، تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ یہ جہنم میں جائے گا؟ اللہ گویا فرما رہا تھا کہ جنت بھی میری، جہنم بھی میری، تم کون فیصلہ کرنے والے ہوتے ہو؟ اور حدیث میں آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے جہنم میں بھیجوں گا اور اس کو جنت میں بھیجوں گا۔ یہ گناہ کرتا تھا، ندامت ہوتی تھی اس کو۔ یہ اصل ہے ندامت، دوسروں کا خیال، دوسروں کا لحاظ، یہ باتیں ایسی ہیں کہ القا ہوتی چلی جا رہی، لیکن اسلام میں ان کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ خاص طور سے اخلاق کی بلندی اور تقوی کا مزاج، یہ 2 باتیں ایسی ہیں جو کثرت سے لوگوں کو جنت میں لے جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔